ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد 3 بھائی تھے۔ میرے 2 حقیقی بھائی ہیں، ایک چچا کے 2 لڑکے ہیں، دوسرے چچا کا نکاح نہیں ہوا تھا، حال میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی وراثت تقسیم ہوتے وقت یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر کسی شخص کے ورثہ میں ماں، باپ، بیوی، اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں، صرف بھتیجے بھتیجیاں ہوں تو صرف بھتیجے مستحق وراثت ہوتے ہیں، بھتیجیاں محروم رہتی ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر بھتیجے مستحق ہیں تو بھتیجیاں کیوں نہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہاں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں وراثت کے استحقاق کی بنیاد قرابت کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ یعنی مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ ورثہ کی 3 قسمیں کی گئی۔ اول، اصحاب الفرائض، یعنی وہ ورثہ جن کے حصے قرآن مجید میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں وراثت تقسیم ہوگی۔ ان کی کل تعداد 12 ہے۔ 4 مرد ہیں، باپ، دادا، اخیافی یعنی ماں شریک بھائی اور شوہر، اور 8 عورتیں ہیں، یعنی بیوی، ماں، بیٹی، پوتی، سگی بہن، الاتی یعنی باپ شریک بہن، اخیافی بہن، دادی اور نانی۔ ورثہ کی دوسری قسم اسباء، یعنی وہ ورثہ جن کے حصے مقرر نہیں۔ یہ لوگ اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال وراثت پاتے ہیں، اور اصحاب الفرائض میں سے کوئی نہ ہو تو کل مال وراثت کے مالک بنتے ہیں۔ یہ نسب کے اعتبار سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اسباء کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اسباء بنفسہ، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے اور میت کے درمیان کسی عورت کا واسطہ نہ ہو۔ یہ صرف مرد ہیں، مثلا بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، چچا، چچازاد بھائی وغیرہ۔ اسباء کی دوسری قسم ہے اسباء بغیرہ، یہ وہ اصحاب الفرائض عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اسباب بنتی ہیں، مثلا بیٹی بیٹا کے ساتھ، پوتی پوتا کے ساتھ، سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، اور الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ۔ اسباء کی تیسری قسم ہے اسباء مع غیرہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اسباب بنتی ہیں، مثلا سگی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ، الاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ۔ ورثہ کی تیسری قسم ذوی الارحام کی، یہ لوگ اس وقت وراثت میں حصہ پاتے ہیں جب میت کے رشتہ داروں میں اصحاب الفرائض اور اسباء نہ ہوں۔ ذوی الارحام میں 4 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ نمبر 1، وہ وارثین جو میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی نواسہ نواسی۔ نمبر 2، وہ وارثین جن کی طرف میت منسوب ہوتا ہے، جیسے نانا پر نانا۔ نمبر 3، وہ وارثین جو میت کے ماں باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی بھتیجی، بھانجا، بھانجی۔ نمبر 4، وہ وارثین جو میت کے دادا دادی یا نانا نانی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، یعنی پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ۔ مال وراثت اصحاب الفرائض میں تقسیم ہونے کے بعد اگر کچھ بچے تو اسباء میں تقسیم ہونے کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے،
احق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی میراث کے مقرر حصے ان کے حقداروں کو دو، اگر کچھ باقی بچے تو وہ قرابت میں مقدم مرد کا ہوگا۔ فقہا نے بھتیجیوں کا شمار ذوی الارحام میں کیا ہے، چونکہ کل مال وراثت اسبہ ہونے کی حیثیت سے بھتیجوں میں تقسیم ہو جائے گا، ذوی الارحام کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اس لیے بھتیجیاں جو ذوی الارحام میں سے ہیں وہ محروم رہیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔